اچھا سر، میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آج کل زیادہ زبان زد عام ہیں۔ ایک تو سر یہ پوچھنا ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن اویئرنیس کے باوجود، تعلیم عام ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود جادو ٹونا پہ ہی بلیو کرتے ہیں۔ شادی میں رکاوٹ، روزی میں رکاوٹ، اولاد نہیں ہو رہی، سب کی جادو ٹونا ہے۔ دیکھو، عقل ہمیں خدا کو لے جاتی ہے۔ اگر میں کسی کو ایتھیسٹ بھی کہوں تو عقل کی وجہ سے، یعنی تعقل کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک ڈیسائسو ڈیسیشن رہتی ہے۔ میں اپنی تعلیمات سے چلتا ہوا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک نیچرل عقل اور نیچرل اسٹڈی، اس کا تواتر ہمیں بالآخر خدا تک پہنچا۔ جب خدا نہیں مل رہا تو آپ پیچھے پلٹ کے دیکھو، یار میرا کوئی میتھڈ غلط ہو گیا، میری اپروچ غلط ہو گئی، کہیں نقص پڑ گیا۔ مگر ایک یقینی نتیجہ میرے نزدیک، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، نہ میں یہ دعویٰ کسی اور پہ مسلط کر سکتا کہ میری زندگی میں اپنے پروسیس سے، کنٹینوس انسیسنٹ تھنکنگ پروسیس کے ساتھ، میں نیچرلی خدا کو کی آشنائی تک پہنچا۔ اب ایک داریہ بھی اسی طرح، مگر کیا داریہ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ میں کسی ری ایکشن کی وجہ سے میری نیگیٹو اپروچ ہوگی، میرے معاملات پورے نہ ہوئے اور میں ناراض ہو گیا، اور اس لحاظ سے میں نے خدا کو نہ ماننے کی طرف بڑھ گیا۔ اب میرے اپنے نزدیک اس کی زندہ مثال ہے کہ ایک دفعہ میں ایک فلسفے کے پروفیسر ہیڈ سے ملا، تو انہوں نے مجھے طنزاً کہا کہ پروفیسر جو کچھ مرضی کر لو، میں خدا کا قائل نہیں ہو سکتا۔ تو ویری کیجولی میں نے کہا کہ آئی ایم آلویز فانڈ آف لسننگ ٹو این آرگومنٹ اگینسٹ گاڈ۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ فلسفی ہیں، کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے، ٹاپ ہیڈز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں خدا کے خلاف؟ نہیں، میں نے نہیں اس کو مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں نا انصاف ہے۔ میں نے کہا صاحب ہوگا، مجھے بتاؤ، میں بھی اسے ایسے ہی سمجھوں، میں تو اسے بہت انصاف والا سمجھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کو میں نے پالا، ہمارا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اس کو پالا، پڑھایا، اس کو بہت سارا بڑا کیا، مجھے اس سے بے حد و حساب انس تھا۔ پھر میں نے اس کی شادی کی کچھ دنوں بعد اپنی بیگم سمیت وہ ٹریفک کے حادثے میں مر گیا۔ اب میری تو ساری دنیا اجڑ گئی نا، میں خدا کو کیسے انصاف والا ہوں؟ تو میں نے کہا جی اپنا 2 + 2 تو 4 ہوتے ہیں۔ اب اگر میری ماں مر جائے تو میں اللہ سے لڑ پڑوں گا، اس کو تو 5 ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھائی مر جائے، میرے بچے کو اللہ لے لے، یہ کون سی فلسفے کی دلیل ہے کہ میرا بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور میں خدا نہیں مانتا ہوں؟ دیکھو، میں یا تو میں اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے تو علم ہے کہ میں اس کی ملکیت ہوں، جب چاہے سانس دے، جب چاہے چھین لے۔ تو جو جس کی ملکیت ہے، لیکن ملکیت کا بڑا عجب سا فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، جی آپ لونڈیاں کیا ہے؟ تو خدا کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ مملکت ایمانکم، یہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ اب مجھے دنیا کا کوئی قانون ایسا دے دو کہ ایک چیز آپ کی ملکیت ہے اور وہ قانون یہ کہے کہ ملکیت ہے مگر اس کے استعمال کی آپ کو اجازت نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر ہم خدا کی ملکیت ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، موت و حیات پہ رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی شے لے سکتا ہے، تو اس سے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہتا ہے یہ میری طرف سے تم پہ آزمائش ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ پروفیسر صاحب بڑے اچھے مذہبی تھے، یہ حادثہ بھی تھا، وہ ڈھری ہو گئے۔ تو اس قسم کی آرگومنٹ کو ویلڈ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں ایک لڑکا آیا کہتا ہے جی مجھے عشق ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھے دے تو میں ساری عمر تہجد پڑھوں گا، اور کہ نہ دے تو میں تیرے قریب ہی نہیں جانا۔ دیکھو انکار کیا کہ اگر نہ تو دے تو پھر میں کیا کروں گا، کہ پھر تو تیرے قریب ہی نہیں جانا۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو انسانی عقل ایک متوازن رستے پہ چلتے ہوئے جب خدا کی پہچان کرتی ہے تو وہ کسی بھی ری ایکشنری تاثر سے خالی ہوتی ہے۔
your faith should be very natural and free of all the physical needs and necessities. کیونکہ میں خدا کے صرف کھانے کے لیے نہیں خدا کی پرستش کر رہا، صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ مجھے اچھی اور خوبصورت کو بیوی دے دے، یا میری ماں کو عمر طویل دے دے، یا میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے نہ دے. میں اس لیے نہیں پرستش کر سکتا کہ میں اپنی محبتوں کی، اپنی پوزیشنز کی بنیاد پہ اللہ سے نہیں محبت کرتا. میں تو بہترین ایمان اس کو سمجھتا ہوں جس میں اپنے ذات کی اغراض نکل جائے. Only then you can appreciate and believe God in a natural form. جہاں آپ شامل ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایمان میں کوتاہی شامل ہو جائے. ہاں میں بیگ کر سکتا ہوں، میں منت کر سکتا ہوں، میں اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں، مگر اس پہ میرا یہ حکم نہیں چلتا کہ آپ یہ نہ کریں گے تو میں آپ کا دین چھوڑوں. ویل اینڈ گڈ، وہ کہتا مجھے کیا پرواہ. اس طرح ہمیں بھی نہیں پرواہ ہوتی. جو سیکھنے آتا ہے سیکھ جائے. ایک شخص اٹھ کے پاس میں نہیں مانتا، میں تو نہ مانوں، وہ جبر تو ہے نہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے ایمان جبر نہیں ہے. اور جب ہم کسی خواہش کی جبریت کے سائے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اچھا نہیں ہوتا. یہ واحد خواہش. آپ کا سوال مجھے یاد یہ تھا کہ جادو ٹونا. جی اب دیکھو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت کے پاس. ایک تو جس کو آپ کہو گے کہ نہیں یار جادو یہ نہیں کر سکتا، فوراً آگے سے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا دے. اتفاق سے اتنا طویل وقت گزر گیا، لوگوں نے اس کوشچن کو ڈسکس نہیں کیا. میں نے دیکھا، میں نے غور کیا، مجھے اس کا کوئی اور مطلب نظر آیا. میں استاد ہوں، میں جانتا ہوں کہ استاد اگر کسی معاشرے میں بیٹھتا ہے اور اچھا استاد ہے تو اس کو ہر انکوائری کا جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے. علم تو سوال سے ہے. اب جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس وقت 70% عربی معاشرہ جو تھا کہانت کی زد میں تھا، جادو کی زد میں تھا. اب بتائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ آتے اور پوچھتے کہ جی جادو ہوا ہے ہم پہ، تو رسول اللہ کیا جواب دیتے؟ حضور کا خود اپنا قول ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے صاف کہہ دو لا ادری، کہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ نصف علم گنا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے اور رسول سے سوال کرتے اور رسول کہتے لا ادری صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے کہ نصف علم رسول کے پاس نہیں ہے، جنات کا نہیں ہے، بھوتوں کا نہیں ہے، جادو کا نہیں ہے. ایسے امکان نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد کسی استاد نے آنا نہیں تھا، کسی ٹاپ کیٹیگری پروفیسر آف ریلیجن نے نہیں آنا تھا. ہی واز دا لاسٹ آف دی پروفیسرز ان دی اکیڈمی آف گاڈز ریلیجن. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا. پھر اللہ کے رسول کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جادو ہے، یہ آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہے، یہ اثرات ہیں اور یہ حل ہے. مسئلہ ختم کیا گیا حل کے اوپر آ کے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا اور سمٹمز بتائے گئے. اس پر اللہ کے رسول کو 2 صورتیں دی گئیں عرش کے سائے سے، تلے سے، فناس اور فلک کی. آپ پڑھ کے دیکھ لو، ان میں صرف جادو کا ذکر ہے، گرے پھونکنے والوں کا ذکر ہے، آسیب والوں کا ذکر ہے. وہ 2 دے دی گئیں اور چیپٹر تمام کر دے. اب پروفٹ کو اس کے اول و آخر کا علم تھا. اب لا ادری نہیں کہا انہوں نے. پھر جس پہ جو اثر ہوا اس پہ آیات کا نزول ہوا اور وہ بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کو ہم کہیں کہ یار یہ جادو کا اثر تو ہے، فرض کرو میں مان جاؤں کہ جادو کا اثر تو ہے، مگر یہ علاج بھی تو ہے، وہ ناصر فلک علاج ہے. کہتا مجھے آرام ہی نہیں آیا، مجھے تو نہیں آرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادوگر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور اللہ پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اور آیات قرآن پہ یقین نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ آپ یار ایک مصدقہ بہت بڑے ڈاکٹر سے دعا لیتے ہو، ہاں جی، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اسی لیے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں کہ ہی ول کیور می. تو میں اگر اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں، میرا علاج میرے سامنے ہے، تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ پریپیئر مائی سیلف ٹو بلیو کہ آئی ول بی کیورڈ بائی دس. آپ تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو محلے والا جادوگر ہے جس کو جادو نام کی شاعری ہوتی، جو پھونکے مار رہا ہے، سجیسٹ کر رہا ہے، یہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ اس پر زیادہ یقین رکھتے ہو. اگین یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. جادو ہر صورت ایمان کی آزمائش. جو ہمارے پاس اس کی آیات موجود ہیں وہ بہت بڑی آزمائش کا باعث ہے. فرمایا گیا کہ سلیمان کے اوپر تو کتاب تھی، وہ تو کبھی جادو نہیں کرتا تھا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ ہمارے پیغمبر تو نہیں جادو کرتے. سلیمان نے تو کبھی جادو نہیں کیا، تو اللہ کا پیغمبر تھا، مگر شیاطین جادو کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. یہ کیا آج کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ جادو کفر ہے؟ یہ پوری آیت بالکل وضاحت سے کہتی ہے کہ میرا پیغمبر جادوگر نہیں تھا، یہ جو شیاطین تھے یہ جادو کرتے تھے. سکھاتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے. یعنی ایک کنفرم کی بات ہے کہ تمام جادو سکھانے والے کفر کرتے. اور پھر اگر کوئی عالم ہو اور یہ دیکھنا چاہے کہ کن لفظوں سے بنتے ہیں، کن کیٹیگری سے بنتے ہیں، اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے، کیا نکالا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ علمیت کے ایک رتبے تک جا کے وہ اگر شہر کی تعلیم بذوق و شوق علم کرتا ہے، وہ صرف ایک ایکسیپشنل کیٹیگری ہوگی اور کوئی. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. وہ کہتا ہے یار تم لوگوں میں کیا مشہور ہے، میں کیا کہتا پھرتا ہوں اور تم کیا کہتے پھر. ان کو چاہے بابل میں نے فرشتے شہر کے لیے نہیں اتارے تھے. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ چاہے بابل پہ، ہاں جی، اور میرے ایک دفعہ شعر بھی لکھا تھا کہ میری آنکھوں میں مقید ہیں 2 جلتے آنسو، چاہے بابل میں گرفتار فرشتوں کی طرح. کبھی کبھی تو چاہے بابل کا تمام محاورہ جو ہے اور 2 گرفتار فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت و ماروت، ان کو اللہ نے ڈیفینیٹلی شہر کے لیے نہیں بھیجا. بھیجا کیوں تھا؟ دیکھو اب پروردگار عالم کے جو معیار لگے ہوتے ہیں، کیٹیگریز آف ٹیسٹنگ ہوتی ہیں، وہ تو اس کی ہیں. کلاس سے باہر تو وہ ہے، ہم تو سب کلاس میں ہیں. تم سوال کیے جاؤ گے، میں تو نہیں سوال کیا جاتا. قرآن میں کہتا ہے نا اللہ، اور یہ سوال تم سے ہے. جب آپ نے کبھی دیکھا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب میں کسی ویزے کے لیے جاتا ہوں نا، تو میں اس سے بحث کروں گا تو آگے سے پتا کیا کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو کوشچن، آئی ایم سپوز ٹو کوشچن. وہ آگے ضرور کہتا. اور کائنات کا مالک کہتا ہے یار تم سوال کیے جاؤ گے، میں نہیں سوال کیا جاؤں گا. میں کسی کا محتاج سوال نہیں ہوں، یا میں کوئی بھی نہیں ایسا جس کے سامنے جواب دوں. تم جواب دو، اپنا خیال رکھو. تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں بار بار، وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ میں نے فرشتوں کو شعر سکھانے نہیں بھیجا. تو حضرت پھر کس لیے بھیجا تھا؟ اے علی سرکار کیوں بھیجا؟ میں نے وقت میں ڈالے. تو انہوں نے پھر ایکسپلین کیا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فلا تکفر، کہ وہ کسی کو شعر نہیں سکھاتے. اس سے پہلے ان کو بات کہہ لیتے تھے کہ خدا نے کہتے گالی کو لے کہا یہ تمہیں آزماتے تھے کہ ہمارے پاس شعر ہے.
ہمارے پاس سیر ہے، وہ سیر کسی کوالٹی کے تحت نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لالچ میں، طاقت میں، ہرس میں، محبتوں میں مبتلا ہوتے تھے کہ ما یعلمان من احد، کسی فرد واحد کو وہ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک یہ نہیں کہہ لیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ یار ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ نہ ہو کہ اس چکر میں پڑھ کے کافر ہی نہ ہو جانا۔ اگلے کہتے تھے کوئی چکر ہو، ہمیں کافر بننا ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری فیل ہوگی، پہلے تو وہ فیل ہو گیا جو کفر سکھاتا تھا، دوسرا وہ فیل ہو گیا جو سیکھتا تھا۔ تو دونوں طرف کفر ہے، انکار ہے، کسی بندے میں نہ جرت ہے، نہ مجال ہے، نہ خواب و خیال ہے، یہ امر محال ہے کہ خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرے۔ واللہ یقبض و یبسط، میں ہی قید کرتا ہوں، میں ہی کھولتا ہوں، میں رزق بند کرتا ہوں، میں کشادہ کرتا ہوں، میں مرض دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ کون سی چیز ہے کسی کے پاس؟ یہی ساری چیزیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ کیا چیز ہے کسی کے پاس؟ ہو تو جائے نا اس کے پاس ہے۔ تم کہاں عزت مانگنے جاتے ہو؟ عزت فإن العزت للہ جميعا، ساری عزت تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی سی چیز تقسیم نہیں کرتا سوائے ایک بندے کے ساتھ، ایک ایکسیپشن چھوڑی اس نے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت، بخشش، یار میری اجازت کے بغیر تو بخشش کا یار کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں جس کو اجازت دے دو، اجازت کس کو دی اس نے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر بار بار اس نے کہا، حضرت عتبہ کی اس اپنا ابو ذر کی روایت سے کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کرا دو، یا شفاعت لے لو، یا شفاعت لے لو۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا کہ میں نے شفاعت چنی۔ میں نے شفاعت پوچھا بھی نہیں تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے اچھے لوگ تو خود بہت چلے جائیں گے، ضرورت تو ان گناہ گاروں کے جو آخر تک جائیں گے۔ پھر ایڈ کیا کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو شفاعت نصیب ہوگی سوائے ان کو جنہوں نے خدا کی ذات میں شرک کیا ہو۔ تو دیکھو جادو کا حساب یہ ہے کہ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو بائی آور ہیل، جادو پہ، کیونکہ جادو میں ایک بہت بڑا خطرہ ایک اور قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ تمہارے مصائب، تمہاری ابتلا، جس کے لیے تم جادوگر کے پاس جا رہے ہو، جس کے تم تعویذ گر کے پاس جاؤ، نہیں نکلے گی۔ وہ کیا تمہیں سکھاتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تمہیں وہ حب جاہ، حب محبت، تسخیر محبت، یہ کیا الٹے سیدھے کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، تسخیر محبت کے قانون تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں سکھاتے ہی کیسے ہیں کہ کسی میں انس ڈال دینا، کسی میں فرق ڈال دینا۔ تو وہ اگر اس کے جواب میں کہتا ہے قرآن حکیم میں کہ تم ساری زمین کا مال خرچ کر دو، ساری زمین، تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ اللہم الف بین قلوبکم، میں ڈالتا ہوں، یار محبت کو نہیں ڈال سکتا، نفرت کو نہیں ڈال سکتا، خصلت کو نہیں ڈال سکتا، عادت کو نہیں ڈال سکتا، اور سارا کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ اٹس سو ویل ریکارڈڈ، ویل ریٹن، ویل کنٹینڈ، اس میں بار بار تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ ایک نمبر دیکھو نا، جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے ارواح ریکارڈ ہوئی 50,000 سال پہلے، تو یہ ڈیٹا دنیا کے ساتھ اترا ہے۔ اب دیکھو کتنی دوری ہے، ڈیٹا میں چینج کرانے کے لیے کتنی دوری ہے۔
ہمیں کس آسمان پہ چڑھ کے خدا سے سفارش کرنی ہوگی؟ ہوں گے کوئی ایک آدھ بندہ جو وہاں تک پہنچ جاتا ہوگا، مگر فاصلہ بھی تو دیکھو. ایک پنڈی جا کے کام کرانا کتنا مشکل ہے، تو یہ 7 کائناتوں سے اوپر عرش اللہ تک کون سی بات پہنچتی ہے سوائے اس بات کے جیسے خدا ایکسیس دے دے. ایک اس طرف سے بھی ہماری غلطی ہے، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اپنی طرف سے ایک شیطان کو پرمٹ کر دیتے ہیں کہ ان پہ قبضہ کر لیں. یعنی خدا رستہ دے دیتا ہے، بھائی جب مجھ سے غافل ہے تو جائے جس کے پاس جانا ہے. خدا ایک شیطان کو ان پہ غلبہ دے دیتا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ان کے قریب رہتا ہے. یعنی دوری خدا سے اور نزدیکی شیطان سے. پھر اس بندے کے ساری عمر ہی رڑ جاتی ہے، خرابی رڑ جاتی ہے، بلا گھروں سے نہیں نکلتی. مگر اتفاق یہ ہے کہ ایک لوکیل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ ہمارے خواتین کا یہ ہے کہ وی ٹرسٹ جادو، سیر، یہ گپیں، یہ آصف زدہ باتیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم اس کی نجات کے لیے خدا کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ بس ایک کانسیپٹ ہے کہ جن قابو کرنے کا جو تصور ہے تو اس کی فیور میں یہ دیتے ہیں کہ جنوں سے پہلے بھی کام کروائے جاتے رہے، تو شاید وہ خیر دیکھو یہ اس ٹوٹل عمل کو عمل حاضرات کہتے ہیں. حاضرات کے کچھ اعمال یہ ہیں جن have been cooperating with humans no doubt، اور بہت اسٹرانگ ول کے باہر انسان ان سے بہتر ہے، اور وہ اعمال کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چلے ایسے نکلے. مگر جہاں تک میرا خیال ہے، میری تو کافی ساری عمر ہوگی، باوجود کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ بہت اسٹرانگ ہمت کے لوگ جو ہیں اپنے خوف و خطر پہ قابو پا کے وہ اپنی اسٹرانگ ول کے ساتھ اس مخلوق پہ حکمران ہو جاتے ہوں گے. مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی عمومی عمل نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس جن چلا بھی گیا تو اس کو فائدہ کیا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ دیکھو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ خدا کے دوست ہو، تو جو آپ کو ایڈوانٹیجز ادھر سے ملتے ہیں، جو قوت اللہ میاں ادھر شیئر کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو پراپرلی پروٹیکٹ کروں اور اس کو زمانے پہ غلبہ دوں، اس کا جن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. یہ ٹو سپیریئر کوالٹی ہے. اور جن زیادہ زیادہ ایک افسانوی ایک سراپائے ہایولائی وجود ہے، اگر اس پہ آپ قابو پا لو تو وہ آپ کے obsession اور آپ کے اپنے مرض کا بھی باعث بنتا ہے، شاید دوسرے لوگوں کو بھی مرض کا باعث بن جائے، اور تو کچھ نہیں ہوتا اس میں. یعنی اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں جن قابو کرنے وہی کام کروں گا جس سے مجھے اصلی وجود کی طاقت ملے بجائے آصف کی طاقت، تو ہمیں مل جاتی ہے.